خلاصے کے دلہن کے تایا 2 ہفتے یہاں مسجد میں نکاح کے دوران کچھ کہنے کا موقع ہوا. آپ والد صاحب ہمارے آپ کے دوست ہم نے کہا کہ آپ کے آنا میں آ گیا. یہ دورہ جو ہے دورہ تو دورہ ہے ہمارا خاص خاص ہے بچہ, بہت عزیز پیارا بچہ ہے. یہ سیو کے حوالے سے جب وہ چلڈرن سرکل میں تھا تبھی سے بڑی مبارک محفل ہے. یہ سارے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں, دانشور حضرات, نوجوان وسائلوں کے متقین سارے لوگ, محترم حضرات, خصوصاً ہمارے اس مسجد کے امام صاحب, خمیس سے کہ میں اس خطب نکاح کی فضیلت کے بارے میں کچھ بولوں. اکثر ہمارے اس طرح کے مجالس میں امت کے صورتحال پر کچھ کہا جاتا ہے. تو گئے ہفتے میرے ذہن میں 3-4 کیسز آئے, اس کا مختصر تذکرہ کر کے میں جو قرآن کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اب تمام جانتے ہیں حیدرآباد میں اتنے 1000 بچیاں ہیں, ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے, ان کی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں, اس کے مسئلے کیا ہیں. بس اشارتاً آپ سارے تفصیلات جانتے ہیں. حال ہی میں ایک جو کیس میرے سامنے آیا, ایک کروڑپتی صاحب ہیں, انہوں نے ایک آدمی ایک نوجوان کو دیکھ کر کے شادی کیا ہے. آج صورتحال یہ ہے, بڑی شاندار طریقے سے اپنی بیٹی کے مینٹیننس کے لیے ماہانہ 90,000 روپئے وہ دیتے ہیں. اور ایک کیس ہے بچی کی منگنی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, بدائی نہیں ہوئی ہے, اور وہ بچی کو بیڈمنٹن کا شوق ہے, وہ بیڈمنٹن پلیئر بننا چاہتی ہے. وہ پورا پلیئر بن کے کچھ اوارڈ جیتنے کے بعد ہی اس کی بدائی ہوگی. اس کی صحت کے مینٹیننس کے لیے اس کے والد نے کہا کہ جب میری بیٹی فزیکلی فٹ ہو کر کوئی جیتے گی تو وہ بھی کروڑپتی لوگ ہیں. دیکھیے میں اس اشارے میں بتاتے جا رہا ہوں. اس سے پہلے جو پٹیل صاحب کے ساتھ کچھ بولنے کا موقع ملا, اس سے تھوڑی دیر پہلے میں ہمارے دادی کے ایک فوجی کے بیٹی کی شادی میں گیا تھا. بڑی شاندار شادی, ہزاروں لوگ, وہاں میں کچھ منتر ہو یہ سب پڑھے جا رہے تھے. یہ واقعات کے پس منظر میں یہ جو محفل ہے, ارے کیا مبارک محفل ہے یار. اس میں جو خصوصاً تھوڑی دیر روکی ہے دوسرے بات میں پوری تو حضرات ایسا میرا خیال ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہمارے حاجی صاحب سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کریں گے. اور یہاں پر جو ہمارے عیسائی کے بچے بھی ہیں, دانشور حضرات بھی ہیں, علماء بھی ہیں, سورہ نساء آپس میں بات نہ کریں بھائی. سورہ نساء کی اگر آیت کا مفہوم آپ اس پر ایک نظر ڈالیں گے, یہ ایک طرح سے سورہ نساء میں جو احکامات ہیں اس کا یہ پریمبل ہے, ایک ہی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس, اے انسان ہو, اللہ سے ڈرو. کس لحاظ سے ڈرو کہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا, پھر اس کے جوڑے بنائے, پھر زمین میں پھیلائے, مرد بنائے, عورتیں بنائیں. پھر اس کے بعد اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپسی تعلقات ہیں اس حوالے سے تم ایک دوسرے پر حقوق مانگتے ہو, اللہ سے ڈرو. اب جیسے آپ دوسری آیت کو جائیں گے, یتیموں کا معاملہ آتا ہے, یتیموں کے ساتھ سلوک کیسے ہو. پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے خواتین کے ساتھ معاملہ کیسا ہو. یہ ڈسٹربینس روکے تو اچھا تھا وہ, ان کو تھوڑی دیر روکنے بولے, لوگ توجہ سے سنتے میرے پہ. تو سورہ نساء کی پہلی آیت کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اے انسانوں اللہ سے ڈرو,
مکمل میں نے کہا. پھر اس کے بعد آپ آیت بدل آیت آپ بڑھتے جائیں گے تو وہ ازدواجی انسانی تعلقات کا تذکرہ ہے. کس کے کتنے حقوق ہیں مردوں کے اوپر تفصیل سب پوری یہ سورہ آگے بڑھتا ہے. شروع میں بات کہی جا رہی ہے اور انسانوں اللہ سے ڈرو اس حوالے سے کہ تم ایک واحد جان کہ تم ایک پہلا وہ لوگ ہیں. تو سارے آپ لوگ مومن ہیں، جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، انہیں سے حوا علیہ السلام بنی، پھر یہ پوری انسانیت زمین میں پھیلی. چاہے کوئی بھی ہو، آج سے جو 700 کروڑ لوگ ہیں وہ سبھی سب پورے پھیلا ہوا اللہ کی اس کی مخلوق ہے. اس کے حوالے سے اللہ سے ڈرو. اس کے بعد آیت نمبر 102 سورہ آل عمران کی پڑھی جاتی ہے. آپ تمام حضرات اس آیت کو جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وما تموتن الا وانتم مسلمون. تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کو ڈرنے کا حق ہے، اس حال میں کہ تمہیں موت آ جائے. اس کے بعد وہ 103 تیسری آیت ہے، وہ میں آیتیں جوڑ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی خاص خصوصیت ہے. اس کی اگلی اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کے بعد جو 130 آیت ہے اس میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. رسی سے مراد آپ جانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. اس رسی کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انہیں اتحاد کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں مولا کہ آئے مسلمانوں اور ایمان والوں تمہارے اندر اتحاد و اتفاق دیکھنا چاہتے ہو تو اس رسی کو آپ چھوڑ دیے تو پھر الگ تفرقوں میں فکروں کیا تو ڈر گئے. اس سے پہلے جو بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اس پہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق آپ اس کا اندازہ کریے. اللہ سمیع و بصیر ہے، لطیف و خبیر ہے، وہ دیکھتا ہے. تو اگر تمہارے دل میں بات ظاہر ہونے سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں کیا کیفیت ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور کب تک ڈرو؟ یہ مسجد میں بیٹھے وقت نہیں، یہ حج کرتے وقت نہیں، رمضان کے روزے کے حالت میں اتنا ہی نہیں، بلکہ تمہاری موت آئے اس حال میں کہ تم متقی ہو کر یہ دنیا سے نکل جاؤ. انہیں یہ جو پھیلاؤ، اس سے مراد یہ ہے میرے بھائیوں، یہ تقویٰ کی جو کیفیت ہے پوری زندگی کو سمیٹ لے. ہر معاملے کو اس میں تقویٰ ہی تقویٰ ہو. میری نگاہ میں تقویٰ ہو، میری زبان میں تقویٰ ہو، میرے گھر میں تقویٰ ہو، میرے کمائی میں تقویٰ ہو، خرچ کرنے میں لہٰذا ہر معاملے میں واتقوا اللہ، ہر معاملے میں اللہ کا ڈر ہو. پھر اس کے بعد اتحاد کے لیے جیسے میں نے اس سے متصل لگی ہوئی آیت 103 کا واقعہ کیا. قرآن مجید دراصل ہم سب کی ہدایت کا ایک واحد ذریعہ ہے. یہ وہ ذریعہ ہے جس کی تحفظ کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کب تک؟ قیامت تک. آج کے سارے انسان اگر روشنی پائیں گے سچائی کی، حق بات کی، تو کہاں سے؟ اس قرآن سے. اور یہ سلسلہ چلے گا جب تک قیامت نہ ہو. تب تک حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کتاب دکھائے گی. کتاب کے ذریعے سے ہی معلوم ہوگا. تو واتقوا اللہ کی بات ہے. اس کے بعد تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے سورہ آیت نمبر 70 سورہ احزاب کی پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی اللہ سے ڈرنے والی بات ہے. ایک اہم بات اس کے ساتھ جوڑ کے اس موقع کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم قول سدید کہو. قول سدید سے مراد سچی بات، کھلی بات، لاڈ لپیٹ والی بات نہیں، گھما پھرا کر نہیں، جو حق کی طرح کہا جائے، جھوٹ نہیں، سچی بات کہی جائے.
یہ قول سدید کی اگر کوئی کرنا اپنی عادت بنا لیتا ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول مجھے کچھ گناہوں کی اجازت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر تم سچ بات کہنا, ہمیشہ سچ کہنا. پکڑے گئے اگر وہ کوئی گناہ کرتے تو کوئی بھلا ظاہر کیسے کرے گا؟ ارے یہ کرو تو بنے قول سدیدہ کے بدلے میں ان کی پوری زندگی بدلی. اس کے بعد جو 71 آئے تھے سورہ احزاب کی, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آپ قول سدید کے عوض میں یصلح لکم, تمہارے اللہ اصلاح کرے گا. اب چاہے تو میں شاید بڑی بات کہہ رہا ہوں, آپ آزما کے دیکھیے اگر میری قول سدید کی عادت بن جائے یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم, جو پچھلے میں اللہ سے معاف کرے گا. تو یہ قول سدید کی بات آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ میں یہ آیت جو میں نے 70 پڑھی اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات میں توجہ چاہتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. صحیح بتائیے, حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ مجھے خوف ہو رہا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی امتی بنی اسرائیل نے جو ان کی حالت کیسی تھی معلوم ہے, جیسے ایک شتر ہوتے نا اس سے بھی زیادہ پیسے جا رہے تھے فرعون کے ہاتھوں میں. ان کے بیٹوں کو قتل کرتا, بیٹیوں کو رہنے دیتا, کیا کیا ظلم تھے اس کے. ویسے حالات سے آپ نکال کے لائے, دریائے نیل میں اسے غرق کر دیا. ان کی نعمت سارے آپ کے افغانش اور حضرات میں میں یہاں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. وہ ساری نعمتوں کے باوجود بھی ان کی حالت کیا تھی. چلو اللہ کے راہ میں لڑیں گے تو کیا بولے, جاؤ تم تمہارا اللہ جا کے لڑو. ان کو جنت کی نعمتیں دی نہیں, ہمارے کو ادرک پسند ہو. میں نے ایک طرح سے آج اتنی اذیت دی ہے, اتنی حضرت دی ہے قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے. ایسا تم نہ کرو یار. اس آیت کے روشنی میں میرا میں جائزہ لو. جو میرے نام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر آپ کے دربار میں پیش ہوتے, میرے اعمال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں ارے فلاں میرا بندہ, اس لیے میرے اعمال سے میں بھی بنی اسرائیل کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تو نہیں دے رہا. یہ بہت غلط بات. اس سے پہلے والی بات جیسے میں نے اپنی بات شروعات میں بتایا کہ جو نکاح میں جو بھی آیتیں پڑھی جاتی ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. سورہ نساء کے بارے میں نے آپ کو بتایا, سورہ آل عمران کے بارے میں بتایا, کہ سورہ بنی احزاب کے بارے میں اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات ہے آذر موسیٰ فبرأہ اللہ. یہ جو کچھ کہا اللہ نے اسے برات کر دیا. وہ تو بڑے مقام مرتبے والے تو اس آیت میں ہے. دوسرا مرتبہ اس کے حوالے سے قول سدیدہ کی جو بات آ رہی ہے یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو کل نکاح میں ہیں. میں نے بات شروع کی تھی وہ امیر لوگوں کی شادی کی, اس غیر مسلم کی شادی کی. یہ محفل دیکھی نا, اللہ کا گھر ہے, آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, قاضی صاحب ہے, ایجاب و قبول ہو رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے کہ میں نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ قول سدیدہ, یہ خالی قبول ایسا نہیں ہے بشا, یہ قول سدیدہ ہونی چاہیے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. تو محترم حضرات اس کے حوالے سے, ان آیتوں کے حوالے سے, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس نوجوان کے بارے میں, ان کے والد کے بارے میں, ان کے خاندان کے بارے میں, یہ وہ لوگ ہیں بڑی آرزو کے ساتھ پوری شادی اس طرز عمل پر کرنے کی آرزو رکھ کر کیے ہیں جمعہ کے بعد کہ مثال ہو جائے شادی کیسی ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اللہ شاہی اس موقع پہ میں دولے میاں کو, جو خاندان کے افراد کو مبارکباد دیتا ہوں. محترم حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے نکاح کے مجالس میں قرآن کی آیتیں سنانا یہ مقصد نہیں تھا یارو.
ہر بار خطبہ نکاح میں یہ سنانا ہم کو چوکنا کرنا ہے، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یہ 4 بار جو 3 آیتوں میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر خدا کا خوف طاری ہو جائے، رشتے داری کے تعلق سے نئے دم تک کا تقویٰ، قول سدید کا تقویٰ۔ یہ چند باتیں تھیں قرآن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نکاح جو سب سے کم آسان ہو اس طرح کے ہیں۔ میں وہ دعاؤں کے ساتھ میری بات ختم کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا دلہن کو مبارکباد دیتے تھے۔ بارک اللہ لکا بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، تم دونوں کو مبارک، تمہارا جمع ہونا تم مبارک، تمہاری پوری زندگی برکتوں سے گزرے۔ کیا پیاری دعا! یہ دعا کو میں سمجھتا ہوں آج کل ہم لوگ تقریباً یاد کیے ہیں، جب نوشہ سے گلے ملتے ہیں تو ان دعاؤں کے ساتھ اس نوشہ سے ملے، بارک اللہ لکا بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کی محفل سے، اس کے اثرات اور آیتوں سے ہماری زندگی پر بھی اس کے اثرات ہو، ہماری زندگی بھی بدل جائے، صبح شام کی تقوی والی زندگی ہو جائے، ہمارے نکاح بھی ویسے ہی ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔